بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ اور اس کا چیپٹر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، یہ باب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور اس حوالے سے چند سوالات بھی ہیں اور کچھ گزارشات بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ابھی عشاء کی نماز کے بعد ایک بھائی سے بات ہوئی، اور اس وقت جو دل ہے وہ ایک بد دعا کر رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے کسی ایک بندے کے دل میں بھی اصحاب رسول کے حوالے سے کوئی بدگمانی یا کوئی بدظنی پیدا ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ اس وقت دل میں ان لوگوں کے لیے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کے طرز عمل پر ان کو ہدایت ہی دے دے کہ جن کی وجہ سے کسی بھی صاحب رسول کے حوالے سے کوئی بھی شخص کسی بدظنی کا شکار ہوا ہو یا بدگمانی کا شکار ہوا ہو یا ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کرتا ہو، بس اللہ ان سب کو ہدایت ہی دے دے۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اور اس کا چیپٹر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھ کر یہ ذہن میں آیا کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کا سبب ان کے گورنر تھے، یا ان کو شہید کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اختلاف رکھتے تھے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے معاملات خلافت میں خرابیوں کا کفارہ بنی، ان سب لوگوں کے لیے یہ چند سوالات، اور اس امید کے ساتھ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ڈنڈی ماری جاتی ہے، ایسے لوگ جو ان حوالوں سے ڈنڈی مارتے ہیں وہ اس حوالے سے حق بیان کریں، ان کے لیے دعا بھی ہے اور یہ امید بھی ہے۔ اور سوالات اس طرح سے ہیں، یہ میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ اور اس کا چیپٹر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کیا یہ الفاظ کتابوں میں درج نہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا، اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے؟ کیا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں نہیں ملتے؟ کیا اس حوالے سے احادیث میں اصحابہ اور علی الحق کے الفاظ نہیں ہیں؟ اور کیا یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر، اور وہ لوگ جو ان کے خلاف ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے؟ اور کیا یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ حضرت عثمان اور ان کے ساتھی ہدایت پر ہوں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں کے سامنے کون سی 3 باتیں رکھی تھیں؟ اگر گورنرز کی کوئی بات تھی یا ان کی خلافت کے حوالے سے خرابیوں کی کوئی بات تھی تو کیا انہوں نے وہ محاصرہ کرنے والوں کے سامنے رکھی؟ اگر نہیں رکھی تو پھر کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر محاصرہ کرنے والے مدینہ آ گئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں کے سامنے جو 3 باتیں کیں، کسی کو قتل کرنے کی وجہ کہ اسلام کے بعد کافر ہونا، یا ناجائز قتل، یا شادی کے بعد زنا، اور سوال کیا محاصرہ کرنے والوں سے کہ کیا ان 3 باتوں کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے قتل کرنے کے لیے؟ تو محاصرہ کرنے والوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ کاموں کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیے تھے، اور ان میں سے ایک غزوہ تبوک کا بھی موقع تھا، اور ان حوالوں سے جو روایات ہیں کیا ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ نہیں ملتے
کہ عثمان پر کوئی حرج نہیں آج کے اس دن کے بعد وہ جو بھی عمل کرے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں کہ آج کے بعد کیا جانے والا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا؟ اور کیا یہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہیں ابن عفان پر اس کے بعد وہ جو کبھی عمل کرے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ نے تمہیں بخش دیا، جو عمل آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، جو پوشیدہ کیا اور جو کام اعلانیہ کیا، جو چھپایا یا جو ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عثمان کے ہر عمل کے حوالے سے یہ کہہ دیا تو پھر ان کے خلاف جو لوگ نکلے تھے، کیا ان میں صحابہ ہو سکتے تھے؟ اور جو لوگ نکلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیا وہ سازشی لوگ نہیں تھے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل تمہیں قمیص پہنائے گا، اگر منافقین لینا چاہیں تو اسے اتارنا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کہا، تو کیا وہ صحابہ تھے یا سازشی لوگ تھے؟ جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے، جو وہاں پہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ ان کا مطالبہ کیا کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا تھا؟ کیا وہ مطالبہ اس طرح نہیں تھا کہ اہل مدینہ عطیات یعنی مال غنیمت نہ لیں اور یہ مال صرف قتال کرنے والے اور بڑی عمر کے صحابہ کے لیے ہو؟ تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ڈیمانڈ قبول نہیں کرنی تھی؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے الفاظ جب ان کی شہادت ہو گئی تو اور ان کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے دشمنوں کا ارادہ دنیا کے علاوہ کچھ نہ تھا؟ یہ الفاظ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شہادت کی جو وجہ تھی وہ خلافت کے معاملات میں خرابی تھی۔ ان سے پوچھیں کہ ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے؟ پوچھیں تو صحیح ذرا ان سے۔ اور ایک نہایت ہی اہم بات، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ یا تو آپ کو پڑھنا پڑے گا یا ان لوگوں سے پوچھیں جو اس حدیث کو بیان تو کرتے ہیں لیکن اس حدیث کو بیان کرنے میں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور وہ بات نہیں بتاتے جو اصل بات اس حدیث میں، اس روایت میں موجود ہے۔ وہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے آ کے ایک صحابی سے سوال کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد اور بیت رضوان میں غیر حاضر تھے، تو پھر اس حوالے سے اس شخص کو کیا جواب ملا؟ اور یہاں پر جو بات اس حوالے سے چھپائی جاتی ہے وہ بھی آپ ان حضرات سے پوچھیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ بات کیا تھی اور اس بات کا اقرار اس بندے نے کیا تھا۔ یہ چند گزارشات ہیں اور سوالات بھی ہیں اور امیدیں بھی ہیں، اور خدا را اصحاب رسول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ذرا دھیان کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔